بگ سوچو میں خوش آمدید دوستو، اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ کی پیدائش ہی قرضے سے ہوئی تھی تو شاید کچھ غلط نہیں ہوگا۔ دراصل 1775 سے 1783 میں جن ریولوشنری وارز کے نتیجے میں امریکہ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، یہ جنگیں قرض کی رقم ہی سے لڑی گئی تھیں۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی مرکزی بینک یا فائنینشیل سسٹم تو امریکہ کا تھا ہی نہیں، نہ ہی ٹیکس کلیکشن کا کوئی میکانزم ابھی وجود میں آیا تھا۔ امریکی فینانس ڈپارٹمنٹ، جس کو ٹریجری ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اسی جنگ کے دوران 1781 میں وجود میں آیا تھا۔ اس دور میں نیدرلینڈ کے بینکرز، فرانس کی حکومت اور مقامی سرمایہ داروں سے امریکن فاؤنڈرز نے قرض لیا تھا، کیونکہ ابھی ابتدائی 13 کالونیز برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد ہی کر رہی تھیں۔ اس لیے ٹیکس کلیکشن کا تو کوئی سسٹم سرے سے تھا ہی نہیں، اور ویسے بھی یہ جنگ تو برطانیہ کے ناجائز ٹیکسز ہی کے خلاف شروع ہوئی تھی، لہٰذا اسی جنگ کو لڑنے کے لیے امریکی عوام سے ٹیکس اکٹھا کرنا کوئی دانش مندی بھی نہیں تھی۔ اس سے عوامی حمایت کھونے کا بھی خدشہ تھا۔ اس جنگ کے خاتمے پر 1783 میں امریکی قرضہ $43 ملین ہو چکا تھا۔ 1812 میں ایک بار پھر برطانیہ اور امریکہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ دراصل برطانیہ امریکہ کی توسیع کے خلاف نیٹو امریکنز کو سپورٹ کر رہا تھا، اور میری ٹائم رائٹس یعنی سمندری حدود وغیرہ کے معاملات پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے آغاز میں امریکی حکومت کا قرضہ $45 ملین تھا، جو اس جنگ کے خاتمے پر 1816 میں $119 ملین تک پہنچ گیا۔ 1830 کی دہائی میں امریکن پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن کے دور میں امریکہ نے بالآخر اپنا تمام قرضہ اتار دیا، اور امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں یہ وہ واحد موقع ہے جب امریکی حکومت پر کوئی قرض نہیں تھا۔ صدر جیکسن مغربی امریکی ریاستوں کی زمینیں بیچ کر اور انفراسٹرکچر پر ہونے والے اخراجات کو روک کر دراصل ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ 1803 میں امریکہ نے انسانی تاریخ کی غالباً سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ڈیل کی تھی، اور پاکستان سے تقریباً 3 گنا بڑا رقبہ 21.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ فرینچ حکومت سے خرید لیا تھا۔ انتہائی سستے داموں خریدا گیا یہ رقبہ بعد میں امریکی حکومت نے سیٹلرز کو بیچا تھا، اور اسی رقبے کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا بھی امریکی قرض اتارنے میں کردار تھا۔ 1846 سے 1848 میں امریکہ نے ایک اور جنگ میکسیکو کے خلاف لڑی، جس کے نتیجے میں کیلیفورنیا اور ٹیکساس سمیت 8 ریاستیں آج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا حصہ ہیں۔ اس جنگ میں امریکہ کے رقبے میں تقریباً 13,70,000 مربع کلومیٹر کا اضافہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں امریکی قرضوں میں بھی ایک بار پھر اضافہ ہوا۔ 1860 میں امریکن سول وار شروع ہونے سے پہلے امریکی قرضے $65 ملین تک پہنچ گئے تھے۔ سول وار کے دوران 1860 سے 1866 تک امریکی قرضے انتہائی تیز رفتاری سے بڑھے اور $2.7 ارب تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد امریکی قرضے کبھی تاریخ میں $1.5 ارب سے کم نہیں ہوئے۔ بعض ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امریکہ اس سول وار کی قیمت آج تک چکا رہا ہے۔ بہرحال اس جنگ کے بعد جی ڈی پی کی پرسنٹیج کے اعتبار سے امریکی قرضے تو ضرور کم ہوتے رہے، کیونکہ جنگ کے بعد امریکی معیشت نے ترقی تو بہت تیزی سے کی تھی۔ یاد رہے کہ اسی دوران 1867 میں ہی امریکہ نے الاسکا کا وسیع و عریض خطہ، جس کا رقبہ پاکستان سے تقریباً 2 گنا بنتا ہے، بھی روس سے صرف $7.2 ملین میں خریدا تھا۔ امریکن سول وار کے بعد 1898 میں اسپین سے مختصر جنگ بھی امریکہ کی ہوئی، لیکن قرضوں میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، اور جنگ عظیم اول کے آغاز تک یعنی 1915 میں یہ قرضہ تقریباً $3 ارب تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران اس میں ہوش ربا اضافہ ہوا، اور 1920 میں یہ قرض بڑھ کر $26 ارب ہو چکا تھا۔ 1929 کے اسٹاک مارکیٹ کریش اور 1930 کی دہائی کے گریٹ ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے حکومتی اخراجات میں اضافہ ہوا، اور جنگ عظیم دوم کے آغاز تک یہ قرضہ $40 ارب تک پہنچ چکا تھا۔
جنگ عظیم دوم کے دوران ایک بار پھر امریکی قرضوں نے ریکارڈ توڑ ڈالے اور اس جنگ کے خاتمے پر 1946 میں یہ قرضہ 270 ارب ڈالرز تک پہنچ چکا تھا۔ مختلف اندازوں کے مطابق یہ جنگ امریکہ کو 323 ارب ڈالرز میں پڑی تھی، جو کہ آج کے لحاظ سے 5800 ارب ڈالرز یا 5.8 ٹریلین ڈالرز بنتے ہیں۔ یہ رقم زیادہ تر امریکہ نے اپنے ہی شہریوں سے ٹریجری بانڈز وغیرہ ایشو کر کے حاصل کی تھی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد امریکی معیشت نے تیزی سے ترقی کی اور 1950 کی دہائی میں لڑی جانے والی کورین جنگ نے بھی قرضوں میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا۔ 1966 میں میڈی کیئر نامی ہیلتھ پروگرام امریکی وفاقی حکومت نے شروع کیا، جو کہ معذور اور بوڑھے شہریوں کو علاج فراہم کرنے کا ایک پروگرام ہے۔ یہ ایک مہنگا اور مستقل خرچ تھا جو آج بھی امریکی بجٹ کا ایک خاطر خواہ حصہ لے جاتا ہے، میڈی کیئر سے بھی زیادہ۔ ویتنام وار نے امریکی قرضوں کو مزید بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 1965 میں امریکی قرضے جو کہ 317 ارب ڈالرز تھے، 1976 میں تقریباً 2 گنا ہو کر 620 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے۔ 1980 کی دہائی میں امریکی ریپبلکن صدر ریگن کے دور میں ٹیکسز میں کچھ کمی کی گئی تو یہ قدم امریکہ کے قرضوں میں ایک بار پھر تیزی سے اضافے کا سبب بنا، کیونکہ یہ کولڈ وار کا دور تھا اور سوویت یونین کے مقابلے میں ملٹری بجٹ میں تو ہر سال اضافہ کرنا ہی پڑ رہا تھا۔ ٹیکسز میں کمی سے اس کا دوہرا نقصان ہوا اور سوویت یونین کے فال تک امریکی قرضے جو 1980 میں 907 ارب ڈالرز کے لگ بھگ تھے، 1989 میں 2850 ارب ڈالرز یعنی 2.85 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد بھی امریکی قرضوں میں اضافہ تھم نہیں سکا۔ بش سینئر اور بل کلنٹن کے ادوار میں بھی یہ قرض بڑھتا رہا۔ سال 2000 تک یہ بڑھ کر 5650 ارب ڈالرز ہو چکا تھا۔ جارج ڈبلیو بش کے جنوری 2001 سے لے کر جنوری 2009 تک کے 8 سالہ دور میں امریکی قرضوں میں 2 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا اور یہ 5800 ارب ڈالر سے بڑھ کر 11900 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے، یعنی 5.8 ٹریلین ڈالر سے بڑھ کر 11.9 ٹریلین ڈالرز ہو گیا۔ 2001 میں امریکہ کی سو کالڈ وار آن ٹیرر جنگ اور اس کے نتیجے میں افغانستان اور عراق سے کی گئی جنگوں کی وجہ سے امریکی قرضے میں 1.2 ٹریلین ڈالرز کا مزید اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ جارج ڈبلیو بش کے دور میں ٹیکسز میں امریکی عوام اور کمپنیز کو بھی کچھ چھوٹ دی گئی تھی اور 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے نتیجے میں بینکس کو دیا گیا 700 ارب ڈالرز کا بیل آؤٹ پیکج بھی اس قرض میں ہوش ربا اضافے کا باعث بنا تھا۔ براک اوباما کے 8 سالہ دور جنوری 2009 سے جنوری 2017 تک میں یہی قرضے مزید 70% بڑھ گئے اور قرض کی کل رقم 11.9 ٹریلین ڈالر سے بڑھ کر 20.2 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گئی۔ 2008 کے فائنینشیل کرائسس سے نمٹنے کے لیے امریکی حکومت کو اس دور میں بھی بھاری رقوم خرچ کرنا پڑی۔ اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی کے حکومتی اخراجات کو اوباما کے دور میں بڑھا دیا گیا اور ٹیکسز میں بھی کچھ ریلیف دیے گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری 2021 میں ختم ہونے والے دور میں امریکن نیشنل ڈیٹ میں مزید 8 ٹریلین ڈالرز یعنی 8000 ارب ڈالرز کا کم و بیش اضافہ ہو گیا۔ اس دور کا سب سے بڑا بوجھ امریکی معیشت اور قرضوں پر کووڈ-19 کا تھا، جس کی وجہ سے قرضوں میں 4 ٹریلین ڈالر سے بھی زائد کا اضافہ ہو گیا۔ ٹرمپ ٹیکس کٹس اور دفاعی اخراجات کا بھی اس میں اچھا خاصا کردار تھا۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کی امریکی صدارت سنبھالنے سے آج تک مزید 6000 ارب ڈالرز کا اضافہ امریکی قرضوں میں ہو چکا ہے اور اس وقت یہ رقم تقریباً 34,500 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کووڈ کے اثرات، قرضوں پر ہر سال بڑھتے ہوئے سود کی ادائیگی اور یوکرین کی جنگ وغیرہ ہیں۔ دوستو، یہ بات کتنی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے کہ
1990 तक जब अमेरिका कोल्ड वार भी जीत चुका था और अपने दुश्मन सोवियत यूनियन को हराकर दुनिया का बिला शिरकते गैरे अकलौती सुपर पावर का स्टेटस हासिल कर चुका था। लुजियाना और अलास्का के वसीओ अरीज रकबे फ्रांस और रूस से खरीद चुका था। एटमी और हाइडल तवानाई में खुद कफील था। दूसरी जंग अजीम में भी फातेह हो चुका था। दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क और दुनिया के सबसे बड़े बड़े डैम्स बना चुका था। दुनिया भर में हजारों मकामात पर अपने फौजी अड्डे कायम कर चुका था। वियतनाम, कोरिया और रेवोल्यूशन वार्स भी लड़ चुका था। तब तक अमेरिका का कर्जा सिर्फ $3 ट्रिलियन था। लेकिन इसके बाद जब अमेरिका ने कोई खातिर खा जंग भी नहीं जीती, ना ही कोई रकबे वगैरह में अमेरिका के खातिर खा इजाफा इस दौर में हुआ। फौजी सलाहियत भी कमोबेश वही है जो 1990 में थी। हाँ, अलबत्ता जिद्दत इसमें ज़रूर आई है। बल्कि उल्टा अब तो रूस एक बार फिर एक मिलिट्री पावर बनकर सामने आ चुका है और अमेरिका को चैलेंज भी कर रहा है। चीन भी अब माशी सुपर पावर बन गया है। इस सब के बावजूद 1990 के $3 ट्रिलियन से ये कर्ज बढ़कर उससे 11 गुना से भी ज़्यादा यानी $34 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुका है। पिछली 2-3 दहाइयों में हर साल सैकड़ों अरब डॉलर्स तक खसारे का बजट पेश करना और इस कमी को बॉन्ड्स जारी करके पूरा करना यानी सूद पर कर्ज लेना अब अमेरिका का मामूल बन चुका है। पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड्स को देखें तो तकरीबन हर 100 दिन बाद अमेरिका के कर्जों में $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर्स का इजाफा होता चला आ रहा है। इन कर्जों पर सूद की अदायगी भी मसलसल बढ़ती चली जा रही है और हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा इस मद में चला जाता है। 2023 में $659 अरब अमेरिकी हुकूमत ने सूद की मद में इन कर्जों पर अदा किए, जो कि इसके कुल बजट का तकरीबन 16% बनता है। 2024 में यह रकम बढ़कर $870 अरब तक पहुंच जाने की पेशगोई है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर ऐसा ही हुआ तो ये शायद अमेरिका की तारीख में पहली बार होगा कि इंटरेस्ट की पेमेंट अमेरिका के दफा के बजट से भी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको अमेरिका के कर्जों की तारीख यानी हिस्ट्री के बारे में बताया। अब अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अमेरिका क्या कभी डिफॉल्ट भी करेगा, दिवालिया होगा? क्या अमेरिकी हुकूमत डॉलर प्रिंट करके अपने कर्जों की अदायगी नहीं कर सकती? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।